ہیں یہ رہنے دیں نا، یہ رہنے دیں، یہ ہاں ان کو یہ تو حسن ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کے اندر تو بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، مسلم میں بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، اسے ٹچ نہیں کریں، تہ موقع کے اوپر چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ خیانت کہلائے گی. جی جی اس کو جیسا ہے سی رہنے دیں. اچھا، ولایت و وصایت میں امام افضل انبیاء سے ما سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران کی شائع شدہ کتاب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی باب دوئم میں ہے. امام باقر سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت. یہاں لکھا ہے جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں. اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی نہیں ہے. نہیں، ولایت سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت مطلقہ ہے. اسی ولی مطلق نے، ولی اکمل نے، ولی تام نے، سب سے بڑے اور سب سے پہلے ولی نے جو اللہ ہے، ذاتاً ولی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اس نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت دی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم من کنتم مولا فہد علی مولا کہہ دو غدیر کے میدان میں، بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسری ولایت منتقل ہوتی ہے مولا علی تک. جی. قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ مولا علی کا ہے. جی جی. اور قرآن نے انہیں ولی کہا ہے، قرآن نے انہیں مولا کہا ہے. جی جی. تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی یہ 3 ولی ہیں. یہ ولایت کا عنوان تینوں کے اوپر آتا ہے. جی جی. یعنی ایسا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ولایت مولا علی مراد، صرف مولا علی کی ولایت مراد. جی جی. ولایت کے بغیر یعنی حاکمیت، ولایت کے کیا معنی کیا ہیں؟ 2 معنی لیے ولایت کے، ایک بمعنی محبت، ایک بمعنی حاکمیت. ان تینوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے، ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے. یہ ولایت کا مفہوم ہے مختصر سا. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا مولا علی علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہاں افضل ہیں. سنا تو جائے نا، ہم سے بات تو سنی جائے. جی جی. ہم قرآن مجید کی آیات رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور احادیث جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ رکھتے ہیں. مثلا قرآن میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر جب میدان مباہلہ کے اندر نبی مکرم پنجتن کو لے کر گئے، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نصارى نجران سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ بھی اپنے بیٹے لے آئے، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے لائیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لے آئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں. یہ جو ہم اپنے جیسے لاتے ہیں ان کی جگہ نبی مکرم مولا علی کو لے کے گئے، اکیلے مولا علی کو لے کے گئے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کہتا ہے میرے حبیب قاتل منافقین والمشرکین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر آپ جیسا کرے. نبی مکرم نے تو کبھی تلوار ہی ہاتھ میں نہیں لی. ساری جنگیں صحابہ کرام میں، اور سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے جنہوں نے جنگیں جیتی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کام آپ اپنے جیسے کو دیں. تو پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمانا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی ابراہیم فی خلتہ، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھے. ایک لمبی لسٹ سرکار دو جہاں نے بیان فرمائی جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے. اور پھر فرمایا فلینظر الی علی بن ابی طالب، وہ سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھ لے. تو ہمارے پاس دلائل ہیں بھائی. جی میں اس پہ آگے آتا ہوں، لیکن اچھا اسی میں ہے سر کہ اچھا مولانا، میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب یہ والی بات ایک جگہ میں نے کی، بڑے شور مچا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو منہ دیا. تو میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ تو ہاں ہے حدیث، یہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو میں نے کہا وہ علماء کون ہیں؟ تو کہنے لگے علماء ہیں. یعنی علماء جب اپنی افضلیت پہ بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، اور جب ہم مراد لیں علماء سے اہل بیت کو، ہم مراد لیں علماء سے مولا علی کو، تو پھر یہ کیسا ہو گیا کہ وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو جائیں گے؟ جی سر میں اسی پہ آتا ہوں. لیکن اسی میں محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اسلام کے 3 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ اور ولایت. گویا حج اور روزہ بھی گیا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ہماری صحیح ہیں.
ایک بات دیکھیں، حدیث کی قسمیں ہیں. میں آپ سے، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کا مقام اور منزلت، میں آپ کا ویسے ہی آپ کی صحافت کی دنیا میں بہت معتقد ہوں. جی سر. اور وہ میں نہیں، واقعا میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے میں جو وہ آپ کے اندر جو برجستگی ہے، آپ کے اندر جو ایک کھل کے بات کرتے ہیں نا، وہ مجھے تو، میں اسی ٹائپ کا آدمی ہوں تو مجھے اپنے اچھا لگتا ہے. جی جی سر. کیونکہ یہ موضوعات مناظرے کے موضوعات ہیں. میں مثلا آپ کو ایک جواب دے بھی دوں گا تو بالکل بھی مناظرہ نہیں، صرف آپ سے نا وہ صحیح کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ سے رہنمائی کے لیے. ہاں، اس کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ ہم دعوے دار نہیں ہے کہ ہماری ان کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم انہی حدیثوں میں، اب ان دونوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ ولایت والی 5 والی، امام باقر، ظاہراً امام باقر کی. اچھا، جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. اچھا، اعلیٰ خمس کا ذکر. اچھا، یہ جو امام افضل ہیں انبیاء سے، اس پہ آگے میں آتا ہوں. بصائر الدرجات ابو جعفر محمد بن حسار محمد بن حسن صفار کمی، یہی نام ہے. جی. میری ولایت اہل ارض و سما پر پیش کی گئی، ایمان لانے والے ایمان لے آئے اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا. حضرت یونس نے میری ولایت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک قید رکھا جب تک وہ میری ولایت پر ایمان نہ لائے. یہ احادیث مشکلہ میں سے ہیں. احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کچھ اور احادیث کو بھی جوڑنا پڑے گا. جی جی. جب بات آ جائے گی کہ مولا علی مولا نبی جیسے ہیں، سوائے اللہ لا نبی آبادی، سرکار نے فرمایا سوائے نبوت کے تم ساری کاموں میں مجھ جیسے ہو. سرکار کی حدیث منزلت جسے کہتے ہیں. تو جب مولا علی مولا نبی جیسے ہیں، یعنی مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں سوائے نبوت کے، تو بھئی یہ حضرت یونس والی بات تو پھر سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، میں اس پہ پھر وہ آگے چلتے ہیں. آیت اللہ ابو الفضل ابن رضا برقی کمی، 1600 صفحات پر مشتمل ہے. تفسیر قرآن ان کی، محدث ہے، مناظر ہے، مفسر ہے، مورخ ہیں. وہ لکھتے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی بھی مبعوث ہوئے سب کے سب دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کمی صاحب اپنی تفسیر الکمی میں لکھتے ہیں، یہ میں اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا، میں آگے اس پہ. امام جعفر صادق نے فرمایا قیامت کے دن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی، وہ لبیک کہیں گے، پھر باقی تمام ائمہ کو آواز دی جائے گی، پھر شیعہ نے علی کو، اور وہ اپنے اماموں کو کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. دیکھیں، جو بغیر حساب کے شیعوں کے داخل ہونے کی روایات ہیں نا، اس کی تفصیل ہے، تشریح ہے. وہ شیعہ جو وہ 110 صفات پہ دنیا میں عمل کر چکے ہیں، اب کیا حساب دینا ہے انہیں؟ جنہوں نے وہ 18 صفات پر زندگی گزار کر ہتھیلی پہ انگارے کی طرح ایمان بچایا ہوگا، انہیں اب کیا قیامت میں حساب دینا ہے؟ یہ جو بغیر حساب کے جنت میں 70 شیعہ کا لفظ بھی ہے بعض جگہ کہ 70 شیعہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ وہی شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں حساب دے دیا. میثم تمار جیسے شیعہ، مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیعہ، حضرت مالک اشتر جیسے شیعہ، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیعہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے ہی بہت حساب دے دیا، اللہ ان کو انعام دے گا کہ انہیں جنت کی طرف. لیکن اب آگے آئیے. ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال معروف وہی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا. جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، جب الٹا لٹکایا جا رہا ہو، جب ان کے خون سے گارہ بنا کے عمارتیں بنائی جا رہی ہوں، جب علی نام رکھنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے ہوں، درباروں سے نکال دیا جاتا ہو، بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا ہو، حسن حسین نام لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو، جب علی کا نام لینا ہزاروں نمازوں سے افضل، جب علی کا نام لینا سینکڑوں روزوں سے افضل، کیونکہ ایسے نماز روزے کہ جو تمہیں دین کی تظاہر تو دکھاتے ہوں، تمہارا اسلام تو دکھاتے ہوں، مگر تمہارے اندر منافقت کو پالتے ہوں، تمہارے اندر شیطنت کو پالتے ہوں، تم ظاہری طور پہ تم مسلمان نظر آ رہے ہو، اندر تم کافروں سے بھی بدتر ہو. تو ایسا بندہ جو ان کرداروں میں کمزور ضرور ہے مگر وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہے، کہا مار دو مجھے، میں علی کا نام لوں گا، کیونکہ علی کا نام لینا موت کے برابر تھا. یہ وہ اس دور کی حدیث ہے کہ جس دور کے اندر اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا. اب ایسی کیفیت میں کیا اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ٹھیک ہے یہ تمہارے اندر کمزوری، یہ تمہارے اندر کمزوری، وہ تمہارے اندر کمزوری، مگر تم نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. مجھے آپ بتائیے
کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں قرآن نے جب ممنوع کر دیا. نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا شراب پینا جائز ہے، جب بعد میں اللہ نے منع فرما دی. حرام ہے. حرام بھی ایسا کہ اگر ایک قطرہ بھی وہاں پر گرا ہوا ہو، ایک قطرہ رکھا ہوا بھی ہو تو اس ٹیبل پہ نہیں. میری مراد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لوگ کیا لیں گے کہ شرابی ہو، جو بھی ہو، محب علی ہو، وہ بخشا جائے گا. وہ اسے سمجھانا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے پسند کا دین لیتا ہے نا وہ تو یہ بات کرے گا، لیکن اسے بتایا جائے گا آپ اپنی پسند کا دین نہیں لیں گے کہ جہاں میرے مفاد میں ہو تو وہ میں ٹھیک ہے اور جہاں میرے مفاد میں نہیں ہو تو غلط ہے. ایسا نہیں. احادیث ائمہ اہل بیت کی کہ جو شخص ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے نماز اور روزہ اور عبادات کو ترک کر دیتا ہے، اسے ہماری محبت کام نہیں آئے گی. اور جس نے نماز روزہ اور عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو ترک کر دیا ہوگا، اسے نماز روزہ کام نہیں آئے گی. تو یہ حدیث بھی ہمارے پاس، مگر کیونکہ آپ خاص اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو اس کا جو پس منظر ہے نا وہ حالات ہیں. ٹھیک ہے. ان حالات میں ایک آدمی کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ اس بد کرداری میں، بدعنوانی میں تو مبتلا ہے، مگر اس نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. پھر فرمایا جو شخص بھی شہادت حسین بیان کر کے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. بے معرفتنا، حدیثوں میں جو یہ جملے آئے ہیں نا، اس میں ایک ناظر اور ایک حاکم جملہ ہے، اور وہ ہے ہمارا حق ادا کرتے ہوئے. ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہمیں خوش کرو، ہمیں راضی کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ کی عبادات، انسانیت، شریعت کے اوپر عمل، ایک اچھے مسلمان بن کر رہنا اور ہماری محبت کے ساتھ رہنا، یہ ہمارا حق ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اسے مانو. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تم سے کہ تم غلط کام کرو اور پھر صرف ہمارا نعرہ لگا دو تم جنت میں. مطلب صرف رونے رلانے سے جنت نہیں ملے گی. نہیں، معرفت اس کی شرط ہے، ورنہ تو ہندو بھی روتا ہے. میں مسجد پڑھتا ہوں، ایک ہندو کے گھر کی مسجد پڑھتا ہوں. عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں امام حسین کا. میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کو، رسول کو نہ مانتا اور نبی کو خاتم نہ مانتا وہ جنت میں چلا جائے گا. میں تو دعویٰ نہیں کرتا. رونا اگر معیار ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہر وہ انسان جس کا دل نرم ہوگا وہ حضرت علی اصغر کے مصائب سنے گا تو رو پڑے گا. وہ تو رونا اگر معیار ہے تو غیر مسلم بھی، میں خود کئی جگہ جاتا ہوں تو یہ معیار نہیں ہے. ہاں، رونا ہماری حق معرفت کے ساتھ، ہماری معرفت کے ساتھ، ہماری اطاعت کے ساتھ جب ہمارے مصائب پہ کوئی گریا کرے گا تو اس کے لیے جنت راضی. کتاب الکافی ہے، آپ کی معتبر ترین کتاب ہے. اس کتاب کو میں نے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 20 سال میں لکھا گیا. 3 حصوں پر مشتمل کتاب ہے: اصول کافی، فروغ کافی، روضہ کافی. محمد بن یعقوب کلینی اپنی اس کتاب الکافی میں روایت کرتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جب کسی بھی واقعے کے متعلق جاننا چاہے انہیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے. نیز ہر امام اپنی موت سے آگاہ اور اس سلسلے میں بااختیار ہوتا ہے. جب تک وہ خود نہ چاہے اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور امام جعفر صادق مطبوع ایران اصول کافی میں: جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب اشیاء کا علم ہے. جو کچھ جنت دوزخ میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے. اس طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہے. بالکل صحیح ہے. صحیح. اچھا. اور کلینی نے امام علی رضا شیعہ آپ لوگوں کے 8ویں امام سے روایت کرتا. ہمارے بھی یعنی قابل احترام ہیں، سب کے 8ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم اللہ کے امین ہیں. ہم لوگوں پر نازل ہونے والے مصائب و مشکلات سے آگاہ ہوتے ہیں. ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اب غیب کا علم اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نمل میں ہے: آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. سورہ الانعام میں ہے: اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیبی امور کا علم ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرما دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. سورہ الاعراف میں ہے: فرما دیں میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جس قدر اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچتی. میں اہل ایمان کے لیے بشیر، خوشخبری اور نذیر، ڈرانے کے سوا کچھ نہیں. سورہ لقمان میں: اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی رحم مادر کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے. کسی شخص کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا یا کھائے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کس مقام پر موت آ گھیرے گی. بلا شبہ اللہ ہی تمام امور کو جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ توبہ میں ہے:
اہل مدینہ سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اب میرا معذرت چاہتا ہوں، سوال لمبا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں اور آپ امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ان کو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ علم وہ غیب ہو یا ظاہر کا علم ہو، باطن کا علم ہو، دلوں کا علم ہو، انفس میں جو کچھ گزر رہا ہے، ذہنوں میں جو کچھ گزر رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ اللہ کے عالم بالذات ہونے کے اوپر دلیل ہیں، اور جتنی بھی روایات آپ نے ائمہ اہل بیت کی پڑھی ہیں وہ ان کے عالم بالعطا ہونے پہ دلیل ہیں۔ یعنی ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں غیب کے علم سے متعلق پروردگار عالم نے خبروں کے بارے میں فرمایا تو وہ غیب کی ہی خبریں ہیں۔ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہے حبیب ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دی۔ تو جہاں قرآن میں غیب وللہ غیب السماوات والارض، جہاں اللہ کے لیے غیب مخصوص کیا گیا ہے، وہ کیونکہ اس کی ذاتاً وہ عالم غیب ہے، لیکن جو رسول اللہ کے لیے غیب کی خبروں کا اللہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عالم بالغیب ہے۔ ائمہ اہل بیت بھی اسی طرح سے، کیونکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کی ایک گفتگو میں عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نبی مکرم کی تمام صفات کو رکھتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا لا نبی آبادی، سوائے نبوت کے سارے کمالات رکھتے ہیں۔ وہ عصمت میں بھی، وہ علم میں بھی، وہ شجاعت میں بھی، وہ سخاوت میں بھی، تمام کمالات جو سرکار دو جہاں کے اندر ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اور مولا علی کو ہارون اور حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ وہاں کیونکہ دونوں نبی تھے تو نبی نے کہا صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ یہ ویسے عبداللہ بن سبا جو تھا وہ بھی یہ اس کی لائن تھی، جو ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو بات کی ہو وہ ساری غلط کی ہوں، وہ خود غلط تھا مگر اس کی ساری باتیں تو غلط نہیں ہوں گی۔ وہ خود غلط تھا مگر اس کی باتیں سارے غلط نہیں ہو سکتی، ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں غلط، لوگ اچھی باتیں بھی کر جاتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اور ہم عبداللہ ابن سبا سے نہیں لے رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو روایت ہے جو حدیث منزلت ہے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، یہ تو سنی شیعہ کتابوں میں عبداللہ ابن سبا ہی کیوں ہم یاد کر کے اس کو دہرائیں گے، ہم تو اور علماء کا اس میں حوالہ دیں گے۔ انبیاء کرام کے پاس، ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ بالعطا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بالذات ہے، تو مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی حل ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جی سر، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ میں شکل دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ دیکھیں، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں، وہ آپ نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے، نبی ذاتاً نہیں جانتے، ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی جب فرما رہے ہیں، خود نبی فرما رہے ہیں، جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو رہی ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ منافقین ہیں یا واقعی سچے مسلمان ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، ان کا چہرہ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو یہ تو مشہور تھا صحابہ کرام میں کہ مولا علی کا ذکر سے چہرے کا رنگ بتا دیتا تھا، پھیکا پن بتا دیتا، علی کا ان کے سامنے ذکر کرتے تھے، ان کا چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے منافق ہے۔ صحابہ کرام میں مشہور بات ہے۔ یہ تو نہیں، میں اس کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ قاعدہ، بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ائمہ اہل بیت کے پاس ہیں، خود سرکار دو جہاں کے پاس ہیں، وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، تو پھر مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔
ان کا عطائی ہے، اس کا ذاتی ہے، مسئلہ حل ہے۔ سر مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ تو قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، امام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں، کیونکہ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے بتائی ہے ہمیں، اللہ ہمیں بتاتا ہے، ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم پہ غیب سے خبریں آتی ہیں۔ اماموں پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ قرآن، یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا قرآن نازل ہو رہا لیکن وہ ہے؟ لوگوں کو آ کے بتاتے تو نہیں ہے نا۔ نہیں، فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا، تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے، مگر وہ قرآن نہیں لاتا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں وہ لیکن اماموں کو آ کے بتاتے ہیں فرشتے۔ جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا پہ بھی فرشتے اترتے تھے، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جسے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں، رسول ہیں، ختم ہو گئی وحی ان پر۔ ہم نے ابھی تو کہا کہ قرآن نہیں لے کے آتا فرشتہ۔ لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی، وحی طبیانی، وحی بیانی، وحی الہامی۔ شہد کی مکھی پر آج تک وحی ہو رہی ہے، شہد کی مکھی پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وحی کرتے ہیں۔ یہ جو وحی ہے اس کی قسمیں ہیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وحی کی بہت ساری قسموں میں قرآنی وحی ہے اور غیر قرآنی وحی ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ وحی آتا ہے۔ اس جو شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں لفظ وحی ہے، اوحینا الی النحل، یہ جو نحل پہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی اور وہ آج تک ہو رہی ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو یہ کون سی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا۔ تو وحی کے بارے میں تقسیم ہے، وحی کی اقسام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اب ایک آپ اسی کو لے لیجئے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر، فرشتے امر کو لے کر آتے ہیں روح کے ساتھ حتی مطلع الفجر، وہ تو ہر سال لے کر آتے ہیں۔ تو کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اولی الامر پر لے کر آتے ہیں۔ اولی الامر سے مراد امام معصوم ہے، ہر زمانے کا امام معصوم اولی الامر ہے۔ ہم حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے، یعنی بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ہم اولی الامر نہیں مانتے، جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہمارے ہاں اولی الامر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے، امام معصوم ہے، ان پہ فرشتہ نازل۔ تو سر آپ کہ ہے کہ آپ کے نزدیک اماموں کا رتبہ انبیاء کرام سے زیادہ ہے، نبی مکرم کے علاوہ البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ 12 امام آپ سے افضل نہیں، مگر ان کا مرتبہ آپ سے ادنا بھی نہیں۔ الا لا نبی آبادی، نبی نہیں ہے۔ ہاں تو سر اب نبیوں پہ انجیل، زبور، تورات، قرآن، اماموں پہ کوئی نہیں۔ نبیوں نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ نے کو طور پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا مردے کو زندہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو، ائمہ اہل بیت۔ سر جیسا تو وہ نہیں کہ جیسے ہے کہ آپ، میں اور آپ ہیں، تو میں کہتے ہیں کہ آپ، ہم جو دو بیٹے ہیں کسی کے باپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے تم اکبر جیسے ہو۔ باپ نہیں، جیسا اس معنی میں نہیں ہے، سرکار نے وضاحت سے فرمایا الا لا نبی آبادی، تمام کمالات میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہم دونوں بھائی۔ تو پھر کیونکہ وہ تو معصوم بھی ختم نبوت ختم ہو گیا نا؟ نہیں، کیوں ختم ہو گیا؟ لا نبی آبادی کافی نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت تو نبی پہ ختم ہو گئی، ختم نبوت سرکار خاتم الانبیاء ہیں۔ جو نبی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، جان پتہ ہوگا آپ کو کہ جب غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے خلاف پاکستان میں قرارداد پیش ہوئی تو مولانا اسماعیل دیوبندی شیعہ عالم تھے، جہاں مولانا نورانی میاں نے، جہاں اور اہل سنت علماء نے اس تحریک میں اپنا علمی کردار ادا کیا، وہاں شیعہ 2 بڑے عالموں نے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی جتنی میٹنگز تھیں، تو قادیانیت کے خلاف اس ملک کے اندر جو کچھ تحریک چلی اس میں 2 شیعہ علماء کا بہت اہم کردار تھا، ایک مولانا اسماعیل صاحب کا اور ایک مولانا حافظ کفایت صاحب کا۔ یعنی ہم اس ملک میں ختم نبوت کی تحریک کے اندر کسی سے کم نہیں ہیں، یہ بات واضح ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ہم جب ائمہ اہل بیت کے اس رتبے کے اور اس مقام کے قائل ہیں تو یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے مقام اور رتبے کے قائل ہیں تو یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو
سج سج کے کہتے ہیں کہ لا نبوت آبادی بھی ہے حدیث کے اندر، لا نبی آبادی بھی ہے، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہونا ضروری ہے، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر اللہ کی حجت یعنی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا سفیر ہر زمانے میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو بھئی ان آیات کو کہاں لے جائیں گے آپ کہ ہر قوم کے لیے جب ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو آج کون ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تک کے نبی، اب یہ امت کے ذمہ ہے جی کہ وہ آگے ان کا پیغام پہنچائیں، یہ قرآن ہدایت ہے۔ امت کے یہ اللہ امت کو کے حوالے نہیں کیا، کہیں نہیں ہے کہ امت کے حوالے، کہیں ہے نہ آیات میں ہے کہ امت کے حوالے، نہ حدیث میں امت کے حوالے۔ مولا علی کے حوالے، امام حسن کے حوالے، امام حسین کے حوالے، امام عسکری کے حوالے، امام مہدی کے حوالے، کہیں نہیں ہے حدیث میں آیت میں کہ اللہ نے اپنا نظام اپنا دین عوام کے حوالے کر دیا۔ عوام کے حوالے کیسے ہوگا؟ اچھا سر، قرآن کہتا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں، موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آپ کی کتابیں کہتے ہیں ان تمام امور کا علم اماموں کو ہے۔ اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین اکثر فرماتے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی تقسیم میرے سپرد ہوگی، تو نبی نے فرمایا نا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ تو حدیث میں ہے نا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہوا یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں صحیح مسلم بخاری میں تو بہت ساری مولا کے فضائل کی مولا علی سے ہی حدیثیں نہیں ہیں، آپ اس بحث میں نہیں جائیں نا، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 30 سال سرکار کے ساتھ رہیں، 30 حدیثیں بھی نہیں ہیں بی بی خدیجہ سے، اور جو زوجائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج جو 2 سال رہیں، ان سے 2000 حدیثیں ہیں۔ ہم کہاں لے جائیں ان بحثوں کو؟ ہم گلا کس سے جا کے کریں؟ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور موقع پہ ہم جائیں، لیکن آپ کو وہ حدیث بھی مل جائیں گے جس میں، یعنی میں آپ کے مضمون کو تھوڑا سا وہ کروں کہ ایک جانب تو یہ احادیث آپ نے فرمائی، مجھے سنا رہے ہیں آپ اور ہماری کتابوں میں ہیں اور میں مان رہا ہوں ان کو۔ دوسری جانب ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میری فلاں کنیز کہاں گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ وہ دیوار کے پیچھے ہے، دروازے کے پیچھے۔ ایک جانب یہ حدیث، ایک جانب یہ حدیث کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ یہ میں نہیں جانتا میری کنیز اس وقت کہاں گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تو غیب کا علم ہے، آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، آپ کو نہیں پتا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری کنیز کہاں ہے۔ یہ حدیث بھی ہمارے ہیں۔ ان حدیث کو جمع کیسے کریں گے؟ ان حدیث کو جمع ایسے کریں گے کہ ایک جانب جب امام یہ فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مجھے تو اپنی کنیز کا نہیں پتا کہاں چلی گئی، اور ایک جانب امام رضا اور امام صادق یہ فرما رہے ہیں، تو ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ وہی فارمولہ بنے گا کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، میں تو جو جانتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے سے جانتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کا فرشتہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے، اللہ کی اچھا روحانی اور معنوی موضوعات میں اور عنوانات میں جو اللہ کی خاطر 40 صباحاً یا لیلاً من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن تک صرف اللہ کی خاطر گزارے اپنے اوقات کو، اپنے ایام کو، تو ہم اس کے لیے بہترین حکمتوں کو قرار دیتے ہیں، اس کی زبان سے ہم حکمتوں کو جاری کرتے ہیں، اس کی زبان سے ہم اپنا علم جاری کرتے ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے گی، اس کی آنکھ عین اللہ ہو جائے گی۔ یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں جو اپنے آپ کو ختم کر دے اور اللہ پر اپنے آپ کو مٹا دے، یعنی فنا فی اللہ ہو جائے، پھر اللہ اس کے وجود کے اندر اپنی ایسی حکمتوں کو ڈالتا ہے کہ پھر وہ جو بولتا ہے تو گویا اللہ کی مشیت بولتا ہے۔ اس پہ بھی بہت اعتراضات ہیں اس پہ، ہاں، لیکن یہ بحثیں ہیں جی، یہ بحثیں ہیں، یہ کچھ لکھا بھی گیا ہے، کچھ بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو جو ساری زندگی جن کا کام، جن کا اڑنا بچھونا، جن کا اٹھنا بیٹھنا للہیت ہو، اگر ان کی زبان سے حکمتیں جاری ہو رہی ہوں تو اس میں ایک اور بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایسی صفات عطا کی گئی ہیں مجھے، چند ایسی صفات عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی۔ مجھے اموات، مصائب، تکالیف، حسب و نصب کا علم عطا کیا گیا، مجھے گزشتہ اور مستقبل تمام واقعات عالم کا بھی علم ہے، مجھ پر کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میں اس کر رہا ہوں یہ ساری وہ حدیث ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ان کو کمالات ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں۔ اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی ہو جائے گی، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں لیکن